الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہے، گفتگو جاری و ساری ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، تفسیر قرآن کے عنوان پر اور اس موضوع پر۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی گئی سورہ مبارکہ بقرہ کے سلسلے میں۔ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا دوسرا سورہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے تقریباً 86واں سورہ ہے، 86، اس لیے کہ مدنی سورہ ہے جو حضور کی مدنی زندگی میں سورہ نازل ہوا، اور سب سے بڑا سورہ مبارکہ بقرہ 286 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اسی کے سلسلے میں کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ پروردگار عالم نے شروع ہی میں اس سورے میں انسان کو 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے، 3 قسموں کی بیان کی۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں اور متقی ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں تقویٰ پایا جاتا ہے، یعنی مومن اور متقی۔ ان کے بعد ایک گروہ وہ ہے جو منافقین کا ہے، ایک گروہ ہے جو کافرین کا ہے۔ یہ 3 گروہ اسی سورے کے شروع میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر متقی کون ہوتا ہے، متقین کی علامات اور متقین کے جو خصوصیات اور خوبیاں اور صفتیں اللہ نے بیان کی، جو آپ حضرات کی خدمت میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ متقی کون ہے۔ کا سب سے پہلا متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یعنی متقی کون، کہ جو ایمان بالغیب رکھتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے، اور جو میں نے ان کو عطا کیا ہے رزق اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، یعنی انفاق کرنے والا۔ ایک تو ایمان بالغیب، اس کے بعد اقامت الصلاۃ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو رزق اس نے دیا اس کو خرچ کرنا۔ یہی پہ کل ہماری اور آپ کی گفتگو رکی تھی آ کر، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا۔ اور اس ماحول میں جبکہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، جو ثروت مند ہے اور صاحبان حیثیت ہیں، ان افراد کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ان افراد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جو صاحب ثروت ہے یا جو صاحب حیثیت ہے، جنہیں اللہ نے نعمتوں رحمتوں سے نوازا، ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی اگر کسی کو کچھ دے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں، میں نے اس کی مدد کی ہے تو میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے نا کہ کسی نے آ کے کہا کہ بھائی باہر جو راشن تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ جاتا ہے باہر، جا کے خالی ہاتھ لوٹ کے آ جاتا ہے۔ پوچھا جاتا کہ تم راشن دینے گئے، لے کر کیوں نہیں آئے؟ کہا لینے تو گیا تھا، لیکن میں دیکھا کہ دینے والا راشن دینے کے ساتھ ساتھ فوٹو بھی کلک کر رہا، فوٹو بھی کھینچ رہا ہے۔ تو کہا مطلب کہا کہ پھر کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے مجھے مانگتے ہوئے دیکھیں، اور وہ دیکھیں کہ میں کسی سے مانگ کے لے کے۔ یہ ماحول، اس ماحول میں جو صاحبان حیثیت ہے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے، اور جب کسی پہ احسان نہ کرے، چونکہ حدیث قدسی ہے میرے عزیزو، حدیث قدسی میں کیا ارشاد ہے؟ اللہ نے کہا جو اغنیاء ہے وہ میرے وکیل ہیں اور فقراء میرے عیال ہیں، یعنی جو مالدار لوگ ہیں اللہ کہتا وہ میرے وکیل ہیں، اور جو فقراء ہے، جو فقیر ہے، وہ میرے عیال ہیں۔ اگر آپ کسی فقیر کو، کسی غریب کو دیتے ہیں تو گویا آپ نے اللہ کے عیال کو دیا ہے، اور اللہ کے عیال کو دینے کے بعد اب کوئی احسان کیسے جتا سکتا ہے کہ میں احسان کراؤں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تکبر ہو، نہ غرور ہو، نہ گھمنڈ ہونا چاہیے، نہ غرور ہونا چاہیے کہ صاحب میں نے دیا،
کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. تمہارے اندر تو اتنی بھی نہیں ہے حیثیت کہ تم کچھ کر سکو، اگر اللہ تمہیں عطا نہ کرے تو نہ تکبر کی بات ہے نہ غرور کی بات ہے، بلکہ جو اغنیاء وہ اللہ کے وکیل ہیں، فقراء اللہ کے عیال ہیں، ان کا خیال رکھے، ان کو دن کے بڑھ جاتی، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کوئی انفاق فی سبیل اللہ، یہی پا کر ہماری کل کی تقریر ہوگی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کون؟ جو متقی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ پہ نازل کیا، جو آپ کے پہلے آ چکے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی جو آپ پہ نازل کیا قرآن مجید اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا انبیاء ما سبق یا جو آسمانی کتابیں، ان سب کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھنے والے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب یہی وہ لوگ ہیں جو متقی بھی ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، جو حضور پہ نازل، اس پہ جو پہلے نازل ان سب پہ یقین رکھتے ہیں اور قیامت کا اعتقاد رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں. ہدایت کے اوپر کا مطلب اگر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ہدایت کے گھوڑے پہ سوار ہے، اور یہ ہدایت کا گھوڑا انہیں کہاں تک لے جائے گا؟ کامیابی تک لے جائے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح و بہبود تک پہنچنے والے ہیں، جنہیں کامیابی ملنے والی ہے. اور میرے عزیزو، کل کی جو تقریر تھی اس میں سے 3 سوال ہمارے سامنے آئے ہیں. دیکھیے پچھلے 6 دن سے کوئی سوال نہیں آ رہا تھا، اب آئے تو 3 لوگوں نے ایک ساتھ سوال کیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا سا، چونکہ وہ کل کی تقریر سے متعلق ہیں، تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان سوالات کو کلیئر کر لیں، ان کے جوابات آپ حضرات، تمام حضرات کی جس نے سوال کیا اس تک تو جواب پہنچے گا ہی، لیکن اس ویڈیو کے ذریعے سے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے گی. اور سوال جب کیا تو ذرا سا خوشی بھی محسوس ہوئی کہ سنا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب تک کوئی سوال نہیں آ رہا تھا، لیکن محبتیں بہت جتا رہے تھے کہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے. تو وہ تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ صاحب مولانا ہمارے اپنے ہیں، بھائی چلیے سبحان اللہ، ویڈیو دیکھے تو چلیے جزاک اللہ، بغیر سنے ہی سبحان اللہ، بغیر سنے سلامت رہیے اور آباد رہیے، دعائیں سے نواز دیا. محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. لیکن جب سوال سامنے آئے تو احساس ہوا کہ نہیں، سنا جا رہا ہے. اور سوال یہ تھا پہلا کہ تقوی سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے کل حواس ظاہری کا ذکر کیا وہ اس کو ذرا ایکسپلین کریں، کہ وہ حواس ظاہری کا ادراک، وہ جو بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ حواس ظاہری کا ادراک نہیں ہوتا، غیب سے مراد یہ بھی ہے. اور تیسرا سوال زیارت اہل یاسین کے سلسلے میں تھا، تو لہٰذا یہ سوال تھے. تو پہلا سوال تقوی کے بارے میں تھا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. تقوی، دیکھیں تقوی کے معنی ڈرنے کے نہیں ہیں کہ ڈرا جائے، بلکہ تقوی کے معنی تو حفاظت کے ہیں، تقوی کے معنی بچنے کے ہیں، بچنے کے. اور جب بچنے کی یہ مفہوم آتا ہے تو اس میں ڈرنے کا خود ہی آ جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یہی تقوی ہے. ہر کام سے، اس کا فعل سے بچنا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے کو اس سے محفوظ رکھنا، یہی تقوی ہے. اور دیکھیں تقوی، ایک تقوی جو ہوتا ہے وہ ہے تقوی فراری تقوی، کہ مطلب کہ انسان جو ہے وہ صحراؤں میں چلا گیا، سنیاسی ہو گیا، تیاگ دیا اس نے سب کچھ، اور صاحب ہو جا کے جیسے صوفیانہ انداز ہوتا ہے صوفیوں کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کا کاروبار اور تنہائی میں جا کے بیٹھ گئے کہ سب متقی ہیں، ہم تو جو ہے تقوی نے اختیار. ایک ہی تقوی ہے، کیا مطلب کہ سب کچھ چھوڑ کے، یعنی جو پریشانیاں لاحق ہونے والی تھی ان کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ ان سے فرار اختیار کیا اور تنہائی میں جا کے بیٹھ گئے کہ ہم تو متقی ہیں، ہم نے تقوی اختیار کر لیا ہے. یعنی اور ایک تقوی مجاہدانہ تقوی ہوتا ہے. مجاہدانہ تقوی کیا؟ کہ جو بھی پریشانیاں لاحق ہے ان کا مقابلہ کریں، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے تقوی الہی کو اختیار کریں. یعنی دنیا کے اندر آپ دیکھیں پراگندہ ماحول ہے، ہر طرف جو ہے وہ آپ گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کی جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے ہر جگہ. دیکھیں ان تمام تر برائیوں کے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا اور ان باتوں سے بچانا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، پھر تقوی اختیار کرنا، یہ تقوی مجاہدانہ تقوی ہے.
یہ فراری تقویٰ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کے بیٹھ جائیں تنہائی میں اور ہم نے تقویٰ اختیار کر لیا. تو تقوی کے معنی ہے حفاظت، تقوی کے معنی ہے بچانا، اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یہ تقویٰ ہے. اور اگر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اب یہ لطیف پہلو ہے جو صرف اور صرف شیعان حیدر کرار کے لیے ہے. کیا فرمایا؟ یا علی حب کا تقویٰ والایمان، یا علی تیری محبت کا نام تقویٰ ہے، تیری محبت کا نام ایمان ہے. یعنی اگر علی کی محبت نہ ہو تو پھر اس کا مطلب تقویٰ نہ تقویٰ ہے نہ ایمان ہے. تقویٰ اور ایمان وہاں پایا جائے گا جہاں علی کی محبت پائی جا رہی ہو، جہاں علی کی ولایت پائی جا رہی ہو. تو یہ ہے تقویٰ. اس کے بعد جو تھا وہ حواس ظاہری، میں نے عرض کیا غیب دل غائب ہونے کی علامت، اور وہ امور کہ جن تک حواس ظاہری کا ادراک نہ ہو. حواس ظاہری کا مطلب حواس پنجگانہ، یہ جو ہماری 5 قوتیں، دیکھنا، بولنا، سننا، سونگھنا اور گرفت، لمس جسے کہا تو قوت لمس، یہی حواس خمسہ کو حواس ظاہری کہا جاتا ہے. اب ان امور تک، غیب کا مطلب وہ امور کہ جن تک ہماری یہ قوتیں نہیں پہنچ پاتی، جیسے اللہ کی ذات غائب ہے. کیا مطلب؟ نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کو سن سکتے ہیں، نہ ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کو سونگھ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کو چھو سکتے ہیں. کیا مطلب؟ غیب سے مراد وہ ایسی غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن تک ان کی نہ آنکھیں پہنچ پاتی ہے، نہ ان کے سماعت پہنچ پاتی ہے، نہ ان کے تکلم، نہ ان کا لمس کا ادراک ان تک نہیں ہے. اور دور حاضر کے اندر، دور حاضر میں ہمارے زمانے کے جو امام ہے آپ بھی غیب میں ہیں. کیا مطلب ہمارے زمانے کے امام غائب ہیں اور نہ ہماری آنکھیں انہیں دیکھ سکتی ہے، نہ ان کی آواز ہمارے کان سن سکتے ہیں، نہ ہم ان کی خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کو چھو سکتے ہیں. اسی لیے صادق آل محمد نے کہا کہ غیب سے مراد جو ہے وہ قائم آل محمد ہے. ان کی غیبت الہیہ، یعنی ایسے ہی غائب ہے جیسے اللہ غائب ہے، ویسے ہی ہمارے زمانے کے امام دور حاضر کے اندر غائب ہیں. تو یہ حواس ظاہری کا ادراک، میں امید کرتا ہوں کہ بات ان تک میری پہنچ گئی ہوگی کہ غائب ہونے کا مطلب یہ کہ جو ہماری قوتیں ہیں، ظاہری قوتیں، وہ ان تک نہ پہنچ پائے. جیسے معراج نبی کا واقعہ ہے، معراج نبی کا واقعہ نہ تو کسی نے دیکھا، آگے رسول نے بیان کیا واقعہ. یہ ہمارے حواس ظاہری جو ہے وہ قاصر ہے اس کا ادراک کرنے سے. یا جنت اور جہنم، نہ ہم جنت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ جنت کے خوشبو سونگھ سکتے ہیں، نہ جنت کو ہم چھو سکتے ہیں. یعنی کہ ہماری جو قوتیں ہیں یہ ان کا ادراک ان تک نہ ہو، ان کا ادراک ان تک نہ، یہ ہم تک نہ پہنچ سکے. یہ ہے حواس ظاہری کا مطلب جو میں نے کل آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا. اس کے بعد آیا کہ زیارت آل یاسین، اور سوال بھی بڑا عجیب تھا کہ زیارت آل یاسین کی فضیلت مختصر الفاظ میں بیان کی جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مختصر الفاظ میں اگر کہا جائے، چونکہ آج جمعہ جو دن گزرا، جمعے کا دن ہمارے زمانے کے امام سے منسوب دن ہے جمعے کا، تو سوال کل کیا گیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جواب تو آج تقریر ہے. اب آج اگر کوئی سوال کرے، اگر لائیو کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن بعد میں اگر کوئی کمنٹس میں یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب تو ہم کل ہی دے پائیں گے. تو یہ تھا کہ زیارت آل یاسین، اس کی مختصر الفاظ میں فضیلت. تو مختصر الفاظ میں اس کی عظمت اور فضیلت میں یہی کہوں گا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی امام زمانہ سے قربت حاصل ہو جائے، وہ امام زمانہ سے قریب ہو جائے، یا امام زمانہ سے اس کی ملاقات ہو جائے. کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا؟ ہر ایک شیعہ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ وہ امام سے مشرف بملاقات ہو، یعنی اس سے امام کی ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے یا قربت حاصل ہو جائے امام سے. تو اگر یہ چاہتے ہیں، جس نے سوال کیا ان تک جواب ہے، باقی سب تک یہ پیغام ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام سے ہماری ملاقات ہو اور ہماری ان سے قربت حاصل ہو، تو اس میں اگر ہم چاہتے ملاقات ہو تو ہمیں کیا کریں؟ تو ہمیں زیارت آل یاسین پڑھنا چاہیے. ہم زیارت آل یاسین کو پڑھیں، اس لیے کہ وہ زیارت ہے کہ جس کے ذریعے امام سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے، امام سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے زیارت
آل یاسین زیادہ بڑی زیارت نہیں ہے، 5 7 10 منٹ کے اندر آپ اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ زیارت کے اندر کیا جو ہے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور یہاں پر کی عبادت کروں، آغائے شہاب الدین مرشی نجفی، بہت بڑا نام میں نے لیا ہے، اور اس لیے کہ تمام مجتہدین کا اپنا کہ علم فقہ، علم اصول فقہ، لیکن علم عرفانیات کے ماہر آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی عرفانیات کے ماہرین میں سے تھے، ماہر تھے علم عرفانیات کے۔ ان کا وصیت نامہ اگر آپ دیکھیں، جو ان کا وصیت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھا، میں نے عرض کیا ممبروں سے، میں نے بارہ یہ مومنین تک بات پہنچائی کہ ائمہ کے وصیت نامے دیکھیں، کہ جو ائمہ کے وصیت نامے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو 19 20 21 رمضان جب ہم مولا متقیان کے شہادت کے دنوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ مولا کائنات کا وصیت نامہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن علماء کے بھی وصیت نامے اگر آپ دیکھیں، آغائے خمینی کا وصیت نامہ تو کلچر ہاؤس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ شہاب الدین آیت اللہ شہاب الدین مرشی وصیت نامے میں کہتے ہیں کہ میں نے زیارت آل یاسین کو نہیں پڑھا مگر یہ کہ میری ملاقات امام سے ہوئی۔ یعنی آغائے مرشی فرماتے کہ میں نے جب بھی زیارت آل یاسین کو پڑھا تو میں نے امام سے ملاقات کی ہے، اور میں نے کسی بھی ایسے بندے کو نہیں پایا کہ جس نے زیارت آل یاسین پڑھی ہو اور امام سے ملاقات نہ ہوئی۔ آغائے شہاب الدین مرشی اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، جو بھی عالم دین ہے وہ بھی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وصیت میں کہ ہر ہفتے میں ایک دن یعنی ہر جمعے کو زیارت آل یاسین پڑھو، اور اگر ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھو، مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مرنے سے پہلے ایک بار ضرور زیارت آل یاسین پڑھو۔ آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی، یہ زیارت آل یاسین کی فضیلت ہے۔ اب اگر آپ کوئی ایک سوال کرنے والے کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ شہاب الدین مرشی یا علامہ حلی یا دیگر جو مجتہدین گزرے تو مجتہد ہے، یہ تو عالم ہے، ان سے امام نے ملاقات کی، ہم تو مجتہد نہیں ہیں، ہم تو مرجع نہیں ہیں، ہم تو عالم نہیں ہیں، تو صرف مراجع کرام کی بات میں نہیں کر رہا۔ ملاقات با امام زمان اگر آپ دیکھیں، جو پوری کتاب ہے جو مرتب ہے آپ اس میں دیکھیں تو امام نے مسجد کے مجاور سے ملاقات کی ہے، جو مسجد میں صاف صفائی کا اس سے ملاقات ہے، سبزی فروش سے امام سے ملاقات کے واقعے ہیں، قصاب سے امام سے ملاقات کے واقعے ہیں، کپڑا فروش سے امام سے ملاقات کے واقعات ہیں۔ اب ہمارا عنوان امام زمان سے نہیں ہے کہ وہ سارے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن آپ کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ایسا نہیں کہ امام نے صرف علامہ حلی سے ملاقات کی یا مجتہد سے ملاقات کی یا مراجع کرام سے ملاقات کی، جی نہیں، سبزی فروش، قصاب، ایک نہیں عوام الناس، ایک معمولی آدمی کہ جس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ اتنا بڑا صاحب تقویٰ ہے کہ امام سے ملاقات کریں، لیکن اس سے بھی امام نے ملاقات کی ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو شہاب الدین مرشی تھے، اتنے بڑے عالم بھی تھے اور جو ہے وہ عرفان رکھنے معرفت رکھنے والے بھی عارف بھی تھے، ان سے ملاقات کی، ہم سے نہیں، عام لوگوں سے امام نے ملاقات کی ہے۔ تو زیارت آل یاسین کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اگر ہم زیارت آل یاسین کو پڑھیں گے تو امام زمانہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمارا رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جہاں ہمارا اور ہمارے زمانے کے امام کا رشتہ ٹوٹ گیا تو ہم ایسے پیس دیے جائیں گے جیسے چکی کے پاٹ کے درمیان گھن پیس دیا جاتا ہے، تو رشتہ ٹوٹے گا لیکن کمزور ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے زمانے کے امام کا رشتہ مضبوط رہے تو ہمیں زیارت آل یاسین پڑھنا چاہیے۔ یہ زیارت آل یاسین کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا میں نے آپ کی خدمت جواب پیش کیا۔ اب وہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو بڑے عام سوالات ہیں اور وہ ہمیشہ وہ سوال ہوتے ہیں کہ صاحب وہ کئی لوگوں نے کئی دن سے ایک دو دن سے وہ سوالات ہو رہے تھے، کیا وہ روزے کی حالت میں سر میں تیل ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں، مرر دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، آئینہ جو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیا ان سے روزہ باطل تو نہیں ہو جائے گا؟ تو دیکھیں جو مبطلات صوم ہیں، روزے کو جو باطل کرنے والی چیزیں وہ 7 9 جتنی گنائی گئی ہے، 9 چیزیں غالباً توضیح المسائل میں اور مفاتیح الجنان میں آپ دیکھیں تو ان 9 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی کام روزے کو باطل نہیں کرتا، بس یہ 9 کام ہے جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔
باقی سر میں تیل ڈالنا اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سر میں تیل ڈالا جا سکتا ہے۔ آئینہ وہ دیکھیے بھائی، آئینہ دیکھنے کس نے منع کیا ہے؟ شیشہ دیکھ سکتے ہیں روزے کیا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ناخن کاٹنا سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیسا خوشبو لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، عطر کے استعمال مستحب ہے۔ جمعہ ہے، آج آپ نے عطر لگایا، بالکل روزے جیسے رمضان کے علاوہ بروز جمعہ عطر لگانا مستحب ہے، رمضان میں بھی عطر لگانا مستحب ہے، لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ برش کر سکتے ہیں کہ نہیں، برش ٹوتھ پیسٹ، تو آغا سیستانی کا فتویٰ آپ کی سائٹ پر موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ حلق تک پہنچنے کا اگر ڈر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، برش ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ حلق تک نہ پہنچے تو کر سکتے ہیں، کوئی دقت اس میں نہیں ہے۔ آنکھ میں، ناک میں، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے، کان میں بھی دوا ڈال سکتے ہیں۔ ناک میں دوا کے لیے کہا گیا، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جب آپ ناک میں دوا ڈالیں تو احتیاط یہ رہے کہ حلق تک اس کا مزہ نہ پہنچے، اگر آپ کو یقین ہو کہ حلق تک مزہ پہنچ جائے گا تو اس سے پرہیز کریں۔ باقی آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، کان کے ذریعے اس میں دوائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ان چیزوں کے علاوہ روزہ وہ 9 چیزیں آپ توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ توضیح المسائل ویب سائٹ پر موجود ہے، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، اور تحفۃ العوام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی چیز سے روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا، تیل ڈالنے سے، ناخن کاٹنے سے روزے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا حضرات کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے، اور اسی طرح سے اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے قرآن سے متعلق، مسائل کے متعلق، دعا سے متعلق، زیارت کسی بھی سے متعلق، تو اپنا سوال آپ کمنٹس باکس میں جا کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ نے سورہ بقرہ میں 3 گروہ بیان کر دیے، ایک وہ جو مومن ہے، متقی ہے، اس کے بعد ایک وہ جو منافقین کا گروہ ہے، ایک جو کافرین کا گروہ ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، ان کی صفتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ اب لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے، آپ نے سن لیا، 17 مئی تک کر دیا گیا، لہٰذا اب 17 مئی تک مسجدیں اور عبادت گاہیں، جتنے بھی دھارمک استھل ہیں، ان سب کو ہی بند کیا گیا ہے۔ تو 17 مئی تک لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے 17 مئی تک مسجد بند ہے، جماعت معطل ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، عبادت سے غافل نہ ہو، عبادت کریں، دعائیں کریں، اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی، اور دعاؤں سے گزارش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔